بچے جب اسکول چلے جاتے ہیں نا تو آج کل میں اس طوطے کو نا ان کے کمرے میں بند کر کے رکھ دیتی ہوں، گزمو کو، طوطے کو نہیں اس کا نام گزمو ہے، اور بند اس کو اس لیے کرتی ہوں کہ یہ بڑا تنگ کرتا ہے، اور حال میں آ جائے نا تو یہ بہت زیادہ گند مچاتا ہے، اور پھر مجھے نا اس چیز سے بڑا وہ جو ہے نا کوفت ہوتی ہے کہ جگہ جگہ اس نے، کیونکہ ہر 5 منٹ کے بعد اس نے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ٹکنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی یہ کمرے میں بند تھا اور یہاں پہ میں نے پھول وغیرہ رکھے ہوئے تھے نا ڈیکوریشن کے لیے، تو اس نے نا وہ سارے ٹک دیے، تو میں نے پھر اس کو اٹھا لیا تھا۔ ناشتہ صبح بنایا تھا، اور اب سینڈوچ میکر صاف کرنے کی باری آئی تھی، 2 دن سے بنا رہی تھی، تو میں نے کہا اس کو صاف کر لوں، ایسے ہی ٹیشو لیا تھا اس سے صاف کر رہی تھی، لیکن بعد میں یاد آیا کہ یہ تو نکل جاتا ہے، اس کی ٹرے جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے، اس لیے اس کو میں دھو دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو ٹیشو وغیرہ سے صاف کروں۔ تو دھونے کے لیے اس کو رکھ دیا تھا، اور ابھی دن کے بج رہے ہیں 11:15 بج رہے ہیں، اور ابھی گھر کی صفائی میں سٹارٹ کروں گی۔ بچوں کے اسکول کے آنے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، اور یہاں پہ بچوں کو بہت جلدی چھٹی ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے دن کب اور کیسے نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تقریباً 1 بجے اسکول آ جاتے ہیں۔ بچوں کے اسکول میں جو شفٹ ہے نا وہ 2 لگتی ہیں شفٹ، ایک لگتا ہے اسکول جو ہے وہ 7 بجے لگتا ہے، اور پھر ان کو 12:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ دوسری شفٹ جو لگتی ہے نا وہ تقریباً لگتی ہے 1 بجے لگتی ہے، اور پھر ان بچوں کو وہ تقریباً 6-7 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس لیے میں نے کہا جلدی جلدی کام وغیرہ نپٹوں اور نپٹ لوں، تو پھر جو ہے کھانا وغیرہ رکھوں گی، تو پھر چکن ابھی میں نے بھگو کے رکھا ہے کہ بچوں کے لیے وہ بناتی ہوں۔ اور یہ پودے وغیرہ لے کے آیا تھا میرا بانجا کہ اچھے لگیں گے، لیکن یہ کہ یہ آؤٹ ڈور پودے ہیں اور پتہ نہیں اللہ جانے کتنے دن یہ چلتے ہیں۔ اس کے پھول وغیرہ تو چلے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، چلے ہوئے نہیں ہیں، اس کے پھول وغیرہ تو نکلے ہیں، اور یہ باہر والے ہیں، اور ان کے اتنے زبردست ان کے اوپر پھول وغیرہ آئے ہوئے تھے نا، تو میں نے ان کو اپنی بالکنی میں رکھ دیا تھا۔ ابھی تک تو صحیح چل رہے ہیں، ڈیلی پانی وغیرہ اس میں دے دیتی ہوں۔ دھوپ وغیرہ تو ان کو لگتی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روشنی وغیرہ کچھ نہ کچھ ان کو ملتی رہتی ہے، اور پانی وغیرہ ڈیلی میں دے دیتی ہوں۔ اچھا، دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے نا، میں کہتی ہوں نا اس کی ترقی میں ایک ہی چیز یہ بھی شامل ہوئی ہے کہ ہم عورتوں کے لیے بڑی اس میں نا آسانی آ گئی ہے کہ آپ جو ہم پوچھا وغیرہ لگاتے تھے نا، اور پہلے اس کو بھگو، پھر اس کو نچوڑو، پھر پوچھا لگاؤ، تو اب بوتل والا یہ آ گیا ہے، وائپر ٹائپ، بوتل میں پانی ڈالو اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا پانی جہاں جہاں کرنا ہے تو پانی جاتا رہے گا اور آپ پوچھا لگاتے رہیں گے۔ اور اس کی ایک اور بات مجھے اچھی یہ لگی ہے نا کہ یہ جو اگر چھوٹا چھوٹا جو ڈسٹ بھی ہوگا نا وہ اس کے نیچے نہیں آئے گا، وہ سائڈ پہ کر دے گا، وہ آگے آگے چلتا جائے گا۔ تو مجھے یہ چیز اس کی بڑی اچھی لگی، اور بہت ہی آسانی اس کے لیے میری زندگی میں کہتی ہوں ہو گئی ہے کہ جو پوچھا لگاتے ہوئے مجھے پہلے اس کو بھگو، پھر اس کو نچوڑو، سکھاؤ، اور پھر جب زمین سوکھے نہیں تو فرش، پھر اس کے اوپر وائپر وغیرہ لگاؤ، تو کتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا۔ ابھی یہ کہ تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکتے جاؤ، اور یہ اتنا زبردست موو بھی ہو جاتا ہے، جس سائڈ پہ آپ لے کے جائیں گے اس سائڈ پہ یہ موو ہو جائے گا۔ تو یہ برش مجھے نا اتنا زبردست یہ لگا ہے نا کہ یہ میں کہتی ہوں نا ہر گھر میں پاکستان کے ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اتنے اتنے بڑے گھر ہوتے ہیں، اتنے اتنے بڑے فرش ہوتے ہیں، تو وہاں پہ عورتوں کے لیے کتنی مصیبت بنتی ہے کہ پوچھا لگانے کے لیے بار بار لے کے، اور خاص کر سردیوں میں تو بہت ہی مصیبت، پھر اس کو سکھانا، پوچھے کو فرش کو سکھانا اور ہی زیادہ جو ہے نا وہ عورت کے لیے ٹینشن والا کام ہوتا ہے۔ فل سپیڈ پہ پنکھے وغیرہ چلتے ہیں۔ بہرحال دن کے کھانے کا سوچ رہی تھی کہ آج کیا بناؤ، پھر آگے رمضان بھی آنے والا ہے، میں نے کہا چلو آج رمضان کی بھی تھوڑی بہت تیاری کر لیتی ہوئی۔ یہ صبح آج نا لائبہ لے کے آئی تھی ڈمپلنگ، اس کی دوست نے بنائے تھے، اور اسپیشل وہ کہہ رہی تھی کہ 4 بجے اس نے جا کے ماما میرے لیے ڈمپلنگ بنائے، اور بہت مزیدار بنے تھے۔ لائبہ سے تو زیادہ میں نے جو ہے نا یہ ڈمپلنگ کھائے تھے، وہی بات میری ڈائٹنگ کا ستیہ ناس ان ڈمپلنگ نے کر دیا۔ تو کچن کی صفائی کا جو ہے وہ اب ساتھ ساتھ کرنی تھی ضروری، کچن کی صفائی بھی کر رہی تھی، اور پھر مجھے خیال آیا کہ چولہے پہ ساتھ ہی کھانا بھی چڑھاؤں، تو وہی میں نے شامی کباب وغیرہ بنانے کے لیے رکھ دیے تھے۔ اور سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا کچن کا کام، پہلے میں ہمیشہ کیا کرتی تھی جب میں پرانے گھر میں تھی، کچن میں نا سب سے اینڈ میں گھستی تھی، سب سے اینڈ میں گھس کے نا کچن کا کام کرتی تھی کہ وہ آرام سے کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے آرام سے کچن میں جا کے نا کام کروں گی، پہلے پورے گھر کی صفائی وغیرہ کر لوں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب میں سب سے پہلے کچن میں گھستی ہوں تو اور کچن کی صفائی وغیرہ کرتی ہوں کہ کچن وغیرہ صاف ستھرا ہو جائے نا، پھر ایسے لگتا ہے کہ آپ کے گھر کا آدھا کام ہو چکا ہے کچن کی جب صفائی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ بچے وغیرہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے برتن خود دھو دھات کے رکھ دیتے ہیں، اور تھوڑے سے برتن ہوتے ہیں کچن کے جو سمیٹنے والے ہوتے ہیں اور دھونے والے ہوتے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ بچے کیا کرتے ہیں، اب سیانے ہو گئے ہیں، تو جیسے جیسے برتن وہ خود استعمال کرتے ہیں تو برتنوں کو نا وہ لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو وہی بات ایک تاکید کی ہوئی ہے کہ برتنوں کو پہلے ٹرے میں نچوڑنے دیا کرو، اس کے بعد ان کو ان کی جگہ پہ ترتیب دیا کرو۔ تو اب وہی بچے کرتے ہیں کہ جب استعمال کرتے ہیں برتن دھو کے رکھتے ہیں، تو پھر آرام سے جو ہے نا برتنوں کو پھر جہاں ان کی جگہ ملتی ہے تو پھر سیٹ کر دیتے ہیں۔
بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور تیاریاں زور و شور سے شروع ہیں، اور اب یہاں پہ نا دبئی میں بھی بہت ساری سیلیں لگ چکی ہیں. پہلے تو میں نے مطلب الیکٹرانکس کا سامان لے کے آئی تھی جو مجھے ضرورت تھا، اور اب میری کروکری کی کچھ رہ گئی ہیں، چیزیں رہ گئی ہیں، تو میرا دل تھا کہ میں وہ لے کے آؤں. تو ہمارا تو یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ ویکینڈ کے بغیر تو ہم لوگ یہاں سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ میاں صاحب ویکینڈ پہ ہی گھر ہوتے ہیں، اور ویکینڈ میں بھی صرف ایک دن ہوتا ہے، یا ہفتہ یا اتوار. سنڈے کو تو خیر میرے میاں صاحب نکلتے نہیں ہیں. ہفتے والا دن ہوتا ہے جب لے جاتے ہیں، یا جمعے کو ان کا ورک فرام ہوم ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ مجھے مارکیٹ جس جان ہوتا ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں، اور خود نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے چلے جاتا ہے. اس طرح میں چیزیں بھی لے لیتی ہوں آرام سے، اور وہ پھر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر آرام سے ہم لوگ گھر آ جاتے ہیں. شامی کباب کے لیے یہ مسالہ وغیرہ ریڈی کر رہی تھی. تھوڑا سا پودینہ میرے پاس رکھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو وہ بھی اس پہ شامی کباب میں ڈال دیتی ہوں. اس دفعہ جو میں نے شامی کباب بنایا نا وہ الگ ہی قسم کے بنائے، اس میں کوئی مسولے زیادہ تر میں نے نہیں ڈالے. اور ایک عدد یہ جو ہے نا میں نے پیاز کاٹ کے رکھ دی تھی، تھوڑا سا پودینہ تھا، پودینہ بھی میں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا، اور 7-8 طرح کی مرچیں تھی میرے پاس. 8 طرح کی نہیں، 8 عدد میرے پاس مرچیں تھی، وہ میں نے کاٹ دی تھی. اور ایک چھوٹا سا لہسن جو ہے نا وہ میں نے لیا تھا. اور اس سے پہلے جب میں نے دال بوائل کرنے کے لیے رکھی تھی نا، اس میں 2 عدد میں نے تقریباً چکن پیسٹ ڈالے تھے، اور وہ تقریباً ہوں گے تقریباً 1 کلو سے تھوڑے سے کم ہوں گے، 3 پاؤ شاید اس کے حساب سے ہوں گے. اور دال میری 1 پاؤ کے برابر تھی، اور اس میں اینڈ میں نا میں نے آلو بھی ڈال دیے تھے. پانی ہمیشہ میرے ساتھ جو ہے نا اندازہ غلط ہو جاتا ہے، پانی زیادہ ڈال جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے پانی کم ہوتا ہے، دال جو ہے وہ لیٹ گلتی ہے، اور کبھی دال جلدی گل جاتی ہے اور پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اب پانی اس میں اتنا زیادہ کھڑا تھا، میں نے کہا اب اس میں کیا کروں. پھر اس میں آلو وغیرہ میں نے 2 عدد چھوٹے چھوٹے کٹ کے ڈال دیے تھے. اچھا یہاں پہ جو پاکستانی آلو آتے ہیں نا وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں نا، تو مجھے نہیں پتا پاکستان کا حساب میں بھی اسی طرح جلدی گلتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو پاکستانی آلو ملتے ہیں نا وہ تقریباً ہارڈلی آپ سے لیں گے 4 سے 5 منٹ کے اندر نا وہ بالکل گل جاتے ہیں آلو. تو یہ میں اس کو اب دیکھ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں نا ابھی بھی یہ مطلب مسالہ ہے نا وہ اس میں پانی ہے، اس کو سوکھنا چاہیے. بہرحال پھر یہ بھی دماغ میں آیا کہ ابھی یہ گرم ہے، تو جب ٹھنڈ ہو جائے گا تو پھر یہ صحیح ہو جائے گا. تو مسالہ وغیرہ ریڈی کر کے رکھ دیا تھا میں نے، اور میاں صاحب شام کے ٹائم گھر آ گئے تھے اور یہ چیزیں لے کے آئے تھے. ان کے کوئی انڈین دوست آیا تھا گھر سے انڈیا سے، تو وہ یہ چیزیں میاں صاحب ہمارے لیے لے کے آئے تھے. بہرحال میرا ولاگ بھی یہاں پہ ختم ہونے والا ہے. جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گی لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا.